اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، قرآن کے بارے میں، افلا یتدبرون القرآن، فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پڑھنے کے بارے میں نہیں فرمایا، غور کرنے کے بارے میں۔ وہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اب میں آپ کو دو چار آیتیں بتا کر، ترجمہ بتا کر بتا رہا ہوں کہ قرآن سمجھو گے تو آپ کی عقل دماغ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ شہد کی مکھی کے بارے میں حکم فرماتا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات ڈالی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے اندر یہ بات ڈالی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا اپنے گھروں کو پہاڑوں کے اوپر، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں کے اوپر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور بلند جگہوں کے اوپر۔ عرش سے یعرشون، عرش بلندی کا نام ہے۔ یہ قرآن میں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرما ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، اس کا خاص جلوہ عرش پر ہے، ویسے ساری کائنات میں اللہ کا جلوہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو بنا اپنے گھروں کو پہاڑوں پر، درختوں میں اور بلند جگہوں پر۔ پھر کھانے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تو کھا تمام پھلوں پھولوں میں سے۔ ثمرات پلورل ہے، ثمر سنگولر ہے اور ثمرات پلورل ہے، کہ تو کھا تمام پھلوں پھولوں میں سے۔ یہ دو حکم اللہ نے شہد کی مکھی کو دیے ہیں، ایک تو گھر بنانے کے بارے میں، 3 جگہ گھر، پہاڑوں پہ، درختوں پہ، بلند جگہوں پر۔ دوسرا حکم کھانے کے بارے میں کہ تمام پھلوں پھولوں میں سے کھانا۔ اور کب حکم دیا؟ اب اس سے آپ انداز لگائیں کہ قرآن 1400 سال سے زیادہ ہو چکے نازل ہوئے ہیں، اس کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب کب اللہ نے حکم دیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس پر فلسفہ یہ ہے، اس پر ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے جو اللہ نے حکم دیا، اس پر آج بھی عمل کر رہی ہے اور قیامت تک عمل کرے گی۔ آج بھی عمل کر رہی ہے اور قیامت تک عمل کرے گی، کہ پہاڑوں میں درخت اپنے گھر بناتی ہے، درختوں میں اس کے چھتے ہوتے ہیں، بلند جگہوں پہ مکانوں میں اس کے چھتے ملتے ہیں، میناروں پہ مل جاتے ہیں، بلند جگہوں پہ مل جاتے ہیں۔ تو اور دوسرا جو اللہ حکم دیا تو کھا تمام پھلوں پھولوں میں سے، ویسے ہی کر رہی ہے۔ گلاب کا رس چوس کے لاتی ہے، چمیلی کا، موگرے کا، اور جتنے بھی پھول ہوتے ہیں ہر قسم کے، اور پھلوں میں سے بھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بار حکم دیا تھا، ایک ہی بار کہا تھا شہد کی مکھی سے، یعنی کہ 10 بار کہا ہو۔ قرآن میں ایک ہی بار کا ذکر ہے کہ ایک ہی بار کہا تھا پہاڑوں میں گھر بنانا، درختوں میں، اور جہاں بلند جگہ ہو وہاں پر۔ اور دوسرا حکم کھانے کے بارے میں کہ تو کھانا تمام پھلوں پھولوں میں سے۔ اس پر وہ 1400 سال پہلے سے عمل کر رہی ہے، 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جب سے عمل کر رہی ہے، اور قیامت تک عمل کرے گی۔ اور قرآن میں اللہ نے نماز کے بارے میں 700 جگہ فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ 32 جگہ آیا ہے۔ اور متفرق جگہ الگ الگ
ज़कात, कहीं भी ज़कात का हुक्म, कहीं नमाज का हुक्म, इस तरह से 700 जगह ज़कात का हुक्म, 700 जगह नमाज का हुक्म है। वो मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है। 1 इंच की शहद की मक्खी अल्लाह के फरमान पे कितना अमल कर रही है? आज भी 1400 साल मुकम्मल अमल कर रही है, 1400 साल से ज़्यादा, और क़यामत तक करेगी। और एक मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो अल्लाह ने 700 जगह हुक्म दिया है, वो उसको एक ही बार हुक्म दिया तो उस पर आज भी अमल कर रही है, 1 इंच की मक्खी। तो इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए इस मक्खी से, कि इस मक्खी ने अल्लाह के फरमान पे कितना अमल किया है। और इस मक्खी के मामले में ये भी लिखा है तफसीर में कि इनके अंदर एक रानी होती है, रानी मक्खी होती है, वो आर्डर देती है। तो इसमें ये भी लिखा, मैंने पढ़ा तफसीर में, कि इनके अंदर बॉडीगार्ड भी होते हैं, जैसे गेट कीपर होते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में, क्या कहते हैं उसे, बॉडीगार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉचमैन होते हैं। ऐसे इनमें वॉचमैन भी होते हैं। तो वो वॉचमैन को मुकर्रर करती है रानी मक्खी, राजा मक्खी। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि वॉचमैन देख लेता है कि ये हमारी मक्खी कहीं गंदी जगह पर बैठ के आई है। अब उनको कैसे अंदाज़ा हो जाता है किसी, लेकिन वो वहीं से देखती रहती है, कितनी तेज़ नज़र आँखें होती हैं। तो वो किताब में लिखा है, तफसीर की किताब में, कि अगर वो देख ले कि ये गंदी जगह पे बैठ के आई है तो उसको फिर छत्ते में नहीं चढ़ने देती है, छत्ते में जाने नहीं देती हैं, उसको वहीं रोक लेती हैं। फिर उसका रानी आकर, फिर रानी तक शिकायत पहुंचती है, फिर रानी आकर उनको मर्डर कर देती है, उसकी गर्दन तोड़ देती है। देखा हुआ मरी हुई मक्खी भी नीचे मिलती है, मरी हुई मक्खी। और एक इनमें इंजीनियर का डिपार्टमेंट होता है, जो शहद की मक्खी के छत्ते में घर बनाता है, छोटी छोटी। यानी इनमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, घर बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग और शहद बनाने वाला अलग। और इनके अंदर रास्ता भी होता है, फस्ल की सुबुल रब्बि के ज़ुलुला, रास्ते बना लेती हैं, हवा के अंदर हमवार कर लेती हैं। अब शहद की मक्खी 1 मील दूर भी चले जाए, 2 मील दूर चली जाए, तो वो वापस अपने छत्ते में आ जाती है। इतनी सी मक्खी, कितनी बड़ी आँख होगी उसकी, 1 इंच की होती है, आँख का पता नहीं चलता उसकी ज़रा सी आँख, लेकिन वो अपना घर नहीं भूलती, 1 मील 2 मील चल जाए। और आज 10 साल का बच्चा अगर 2 मील जाके दूर छोड़ दे तो आना मुश्किल हो जाएगा उसको, लेकिन 1 इंच की मक्खी आ जाती है। ये अल्लाह की कुदरत है। तो अब बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तो हमारी आंखें रोशन होंगी। सबसे पहले तो आप कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की पूरी कोशिश करें। आखिरी हज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके पर फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो गए, फिर कभी गुमराह ना हो गए। अल्लाह के रसूल का फरमान है। आज जो मुसलमान गुमराह हो रहा है वो क्या है कि वो सौदागरान के मौलवी साहब ने ये लिखा है और थाना भवन के मौलवी साहब ने लिखा है। अरे थाना भवन सौदागरान ये बात की बात थी। पहले हम जो ईमान लाए वो अल्लाह पर ईमान लाए, फिर अल्लाह ने जो किताबें नाज़िल की आसमान से उस पर ईमान लाए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। तो अब इसमें न थाना भवन का जिक्र है, न सौदागरान का जिक्र है, न अहले हदीस का जिक्र है, न मुबारकपुर का, न पीलीभीत का। पहले हमें कुरान देखना है कि पीलीभीतियों को देखें, कि मुबारकपुरियों को देखें, कि थाना भवन वालों को देखें, कि सहारनपुर वालों को देखें, मदाहिलूम वालों को देखें, कि नजबा वालों को देखें। अल्लाह ने साफ फरमाया कुरान में, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो फरमाता फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, पलटो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। तो अल्लाह की तरफ कैसे पलटेंगे, उसके रसूल की तरफ कैसे पलटेंगे? हमने न अल्लाह को देखा न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन मतलब ये है कि पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान में और हदीस में उस मसले का हल तलाश करो। अल्लाह से मुराद यहाँ यह है कि कुरान में हल तलाश करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उस मसले का हल तलाश करो सबसे पहले। ये नहीं कि थाना भवन वालों ने जो लिखा उसमें किताब में देखो, साहब फतावा आलमगीरी में देखो, दुर्र मुख्तार में देखो, या जो है कि सौदागरान वालों ने जो लिख दिया वो आंखें बंद करके मान लो कि जो सौदागरान वाले लिखेंगे वही मानेंगे।
ارے سودا کرانے والوں نے تو لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے کے لیے. کس حدیث میں ذکر ہے؟ نہ قرآن کی کسی آیت میں ذکر ہے، نہ حدیث پاک میں ذکر ہے، نہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، نہ چاروں اماموں کا عقیدہ ہے. اب سودا کرانے والے لکھے صاحب وہ جو ہے کہ روایتوں کو، ضعیفوں کو جمع کر کے، موضوع روایت کو جمع کر کے پوری کتاب لکھ دی کہ صاحب قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے مسلمانوں کی. استغفر اللہ بالکل. کیسے مان لیں سودا کرانے والوں کی بات؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس مسئلے کا حل تلاش کرو کہ شیطان قبر میں آتا بھی ہے کہ نہیں. علماء کو جمع کرو، دونوں طرف کے علماء جمع ہو، فریقین جمع ہو، پھر جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی جمع ہو، جو نہیں مانتے وہ بھی، پھر تبھی تو پبلک کے اندر بات کلیئر ہوگی. اور جامع ازہر مصر کے علماء سے اس مسئلے کا حل تلاش کرو. وہ سب سے زیادہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں. جامع ازہر مصر کے علماء، جہاں دیوبندی بھی جاتا ہے، جہاں بریلوی بھی جاتا ہے، اہل حدیث بھی جاتا ہے، مودودی بھی جاتا ہے، تو اس مسئلے کا حل سب سے زیادہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو جامع ازہر مصر کے علماء، جس سے سبھی متفق ہیں. دیوبندی، بریلوی، سب اہل حدیث سب متفق. تم آ کا فتویٰ مان لو. چلو ہم کہہ رہے ہیں دیوبند سے مت منگواؤ. دیوبند سے منگواؤ گے تو پھر ان کے خلاف بھی جواب دیں گے. ندوہ سے منگاؤ ان کے خلاف، بریلی سے منگاؤ گے تو دیوبند کے خلاف جواب دیں گے. تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. وہ تو ان دونوں کو ایک دوسرے کو مانیں گے نہیں، ایک دوسرے کو لوگ. تو میں کہہ رہا ہوں دیوبند والا بھی جامع ازہر والوں کو مانتا ہے، بریلی والا بھی مانتا ہے، مبارک پور والا بھی مانتا ہے، پیلی بھیت والا نہیں مانتا. پیلی بھیت والا تو مانتا ہے کہ وہ مسلمان، وہ ان کے ساتھ مسلمان نہیں. پیلی بھیت والا جیسے شاعر نظر پڑھ کے آتا سنا ہے، اس سے توبہ کروائی تھی لیکن کلمہ نہیں پڑھوایا، نہ نکاح کروایا. تو اب بریلی والے تو مانتے ہیں نا. یہ رامپور والے جو گئے تھے، مفتی صاحب بتاتے ہیں، وہ بھی پڑھ کے آئے وہاں پر، وہ بھی مانتے ہیں. تو جامع ازہر متفق ادارہ ہوا، وہاں سے اب اس کا مسئلے کا حل تلاش کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قرآن حدیث روشنی میں کہ قبر میں شیطان آتا ہے یا نہیں آتا. ہم بھی مان لیں گے. فتاویٰ حسام الحرمین کو ماننا چاہیے کہ نہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں. امام حرم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، مسجد نبوی کے امام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے جامع ازہر مصر والوں کا، تو ہم بھی مان لیں گے. بھائی جو جامع ازہر لکھ دے کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ہم بھی مانیں گے. وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ہم بھی مان لیں گے. اور بریلی والوں کو ہی مان لینا چاہیے. دیوبند والے تو مانتے ہی مانتے ہیں. لیکن اب یہ کہہ کہ بریلی والے ان کا وہ مسئلہ نہیں مانیں گے کہ اگر انہوں نے لکھ دیا جامع ازہر کا امام، وہ مسجد نبوی کے امام مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر وہ بریلی والے نہیں مانیں گے. تو پھر پڑھنے کیوں جا رہا ہو بھائی؟ یا تو پڑھنے جانا بند کرو. تمہارے حساب سے مسلمان نہیں ہوئے. پھر اگر وہ لکھتے کہ نہیں مانتا ہم فتاویٰ حسام الحرمین کو نہیں کریں گے اس کی تصدیق، تو پھر بریلی والوں کو جانا بند کرنا ضروری ہے. کیونکہ پھر وہاں ان کی نماز کہاں ہوگی؟ 4 سال جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ یا پھر 4 سال جمعہ چھوڑیں گے تو ایسی جگہ پڑھنے کیوں جا رہا ہے جہاں 4 سال جمعہ چھوڑنا پڑتا ہے. استغفر اللہ. تو جامع ازہر مصر دونوں سبھی کا متفق ادارہ ہے جو 800 سال سے قائم ہے. اور اس کا نام رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے نام پر، جامعۃ الازہر، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. آپ کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، تو زہرا سے ازہر نام رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے نام کی برکت دیکھو کہ آج وہاں سے پڑھنے والے پوری دنیا میں ہیں. اور اتنی فیکلٹی ہیں، اتنے شعبے جات ہیں کہ آپ پڑھو گے تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. ایک ایک شعبوں میں کتنے کتنے استاد ہیں، کتنے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کے عالم، میں نے بھی پڑھا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ 110 ملکوں کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں. کیا بریلی میں پڑھتے ہیں 10 ملکوں کے لوگ؟ کہ دیوبند میں بھی 10 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں؟ کہ ندوہ میں بھی پڑھتے ہیں؟ 2 ملکوں کے، 3 ملکوں کے، افریقہ کے، زیادہ افریقہ کے یا نیپال کے، بنگلہ دیش، افغانستان، 4 ملک. اور وہاں تو 110 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں. اور کم بیش 10 لاکھ طلبہ ہیں. کم بیش برانچوں میں ملا کے سب ملا کے 10 لاکھ طلبہ ہیں. 10 لاکھ. ارے امام غزالی وہیں سے فارغ ہیں غالباً، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے فارغ ہیں. تو جو متفق ادارہ وہ بات مانی جائے گی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتبعوا سواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی اتباع کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سواد اعظم یعنی کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت پوری دنیا میں، جو مسلمانوں کی اکثریت جدھر ہو. جیسے مسلمان اگر مثال کے طور پہ 1 ارب مان لو، 1 ارب ہے، اب 90 کروڑ یا 80 کروڑ جس سائڈ میں ہو تو حضور کا فرمان ہے ان کی اتباع کرو. سواد اعظم کا مطلب جو اکثریت ہو، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت جدھر ہو. تو پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت 95%، جیسے 1 ارب آبادی ویسے سے زیادہ، 1 ارب مانو. 1 ارب آبادی میں آپ کو بتا رہا ہوں 99 کروڑ 99 لاکھ لوگ، 99 کروڑ کے قریب سمجھ لو، 99 کروڑ کے قریب یا 99 لاکھ، 99 لاکھ کے قریب یا 99 کروڑ پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں، اس میں عالم فاضل مفتی سبھی ہیں.
سب کے سب امام مسجد نبوی کو مسلمان مومن سنی مانتے ہیں، کعبے کے امام کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب 1% نہیں مانے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے۔ پھر یہ مثال دے گا کہ کربلا میں یزیدی زیادہ تھے، حسینی کم تھے، تو یہ مثال یہاں فٹ تھوڑی ہوگی، یہ مثال یہاں تھوڑی فٹ ہوگی، یہ تو ابھی لیٹسٹ کی بات چلے گی، وہ 1400 سال پرانی بات الگ ہے کہ صاحب وہ کربلا میں یزیدی زیادہ تھے، حسینی کم تھے، تو وہ حسینی حق پر تھے، یزیدی حق پر نہیں تھے، تو پھر کسے مانو؟ یہ کون سا جواب ہوا؟ امت مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی امت جدھر ہو، تو کربلا میں امام حسین السلام کے ساتھ جو 72 تھے وہ 72 ہی مسلمان نہیں تھے، پوری دنیا میں اور بھی تو مسلمان تھے، صحابہ کرام 1,24,000 تھے کم بیش، پھر تابعین ہوئے، تابعین ہوئے، تو یہ بھی تو دور چلا، یہ تھوڑی کہ 72 امام حسین کے ساتھ ہی کربلا میں مسلمان تھے، باقی مسلمان نہیں تھے کربلا میں، یعنی پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، وہ تعداد دیکھی جائے گی۔ تو یہ لوگ جو ہے بیوقوف بنانے والے اس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں پبلک کو۔ جیسے اہل حدیث اگر کہو کہ تمہاری تعداد دنیا میں کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو اہل حدیث بھی وہی جواب دے دیتا ہے کربلا میں یزیدی زیادہ تھے، مطلب وہی جواب دے گا۔ اور اس طرح سوداگران والے، 5ویں مسلک والے بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ صاحب وہ کربلا میں یزیدی زیادہ تھے، تو اس سے ہمیں کیا مطلب؟ کیا یزیدی جو تھے وہ اگر 22,000 تھے تو کیا کل 22,000 ہی یزیدی تھے اور 72 ہی حسینی مسلمان تھے؟ اور بھی تو مسلمان تھے۔ پوری دنیا کا حساب لگایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو 99 کروڑ لوگ، 99% لوگ کعبے کے امام کو سنی مسلمان مانتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو مسلمان مانتے ہیں، اور آج 100 سال سے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی غلطی نظر آتی ہے، دنیا کے تمام عالموں کو غلطی نظر نہیں آتی ہے، دنیا کے مفتیوں کو نہیں، اور یہ انڈیا پاکستان والوں کے پاس نہ جانے کون کون سے دوربین ہے جو نہ امریکہ نے بنا ہے، نہ افریقہ نے بنا ہے، نہ انگلینڈ نے بنا ہے، نہ چین نے بنا ہے، کہ یہیں سے دیکھ لیتے کہ نماز نہیں ہوگی۔ ارے تیرے پاس سے کون سا دوربین ہے، وہ مجھے بھی لا کے دے دے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ کعبے کا امام ایسا ہے، مسجد نبوی کا امام ایسا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ یہ کبھی عرب گیا نہیں، جو کہتا عرب گیا بھی نہیں، نہ ان سے عربی میں بات کیا، کہتا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہوائی فائرنگ کرتا رہتا ہے، رسی کا سانپ بات کا بتنگڑا بنا کے۔ اب یہ بات کا بتنگڑ بنا کے کیسے کافر قرار دیتے ہیں؟ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ رسی کا سانپ ایسے بناتے ہیں، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کو پیشاب لگا، آپ کے یار دوستوں میں کوئی آیا ملنے، اور آپ کہیں سفر کر رہے ہیں یا کہیں ایسی جگہ ہے، اسے بجائے مجھے پیشاب کرنا، آپ کو سامنے مسجد دکھ رہی ہے، ایک دم اسے معلوم نہیں، انجان آدمی، آپ کے منہ سے ایک دم نکل جاتا ہے کہ جاؤ مسجد ہے گی، مسجد میں پیشاب کرے آپ۔ اب یہ کیا بنائے گا کہ یار فلاں آدمی میرے سامنے مفتی صاحب سے فتویٰ لائے گا کہ ایسا کہا مسجد پیشاب کرے، آپ کیا حکم ہے؟ تو نابالغ مفتی کہہ دے گا، نہ سمجھ کے کافر ہے ایسا کہنے والا جو یہ کہے مسجد میں پیشاب کرے آپ، لیکن جو سمجھدار مفتی ہوگا کافر نہیں کہے گا، وہ کہے گا اس کو بلا کے لاؤ جس نے ایسا کہا ہے۔ پھر پوچھے گا کہ بھائی تم نے ایسا کچھ کہا کہ مسجد کے اندر پیشاب کرے، آپ کہا ایسا کون کہے گا؟ ایسا کون بیوقوف پاگل ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے وہ تو ایک صاحب کو پیشاب لگا تھا تو میرے منہ سے ایسا نکلا کہ مسجد میں پیشاب کرے آپ۔ حالانکہ ظاہر میں جملہ غلط ہے، لیکن نیت غلط تھوڑی ہے، نیت میں تو یہی ہے کہ جو مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے وہاں جا کے کرے آؤ، لیکن جلدی جلدی میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ بول دیتے ہیں اس طرح کہ جاؤ مسجد میں پیشاب کرے آؤ، یا میں مسجد سے پیشاب کر کے آتا ہوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں عام طریقے سے۔ تو یہ لوگ آج کے مولوی اسی طرح کے وہ امام کعبہ مسجد نبوی کے امام پر یہ سب باتیں فٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو یہ بتاؤ پھر وہ خطبہ میں اللہ اس کے رسول کا نام آتا ہے، خطبے میں انبیاء کرام علیہ السلام نام آتے کہ نہیں آتے؟ خطبے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا ہے، صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے نام آتے ہیں۔ آپ عرب والوں کا خطبہ سنو، پوری دنیا میں اتنا بڑا خطبہ ہی کوئی نہیں پڑھتا ہے جتنا بڑا خطبہ امام حرم پڑھتا ہے، قریب آدھے گھنٹے کا خطبہ۔ مجھے بتایا تھا، ابھی کوئی حج کرنے گیا ہوگا وہ ہمارے مریدوں میں سے، وہ جناب سہیل صاحب دیوان ہے دیوی میں گجرات میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹے کا خطبہ، انہوں نے بتایا تھا غالباً یا کسی اور نے، آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اب آدھے گھنٹے خطبے میں صحابہ کرام کا ذکر اور بھی ذکر آتے ہیں، اہل بیت کے بھی نام آتے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور یہ کیا کہتے ہیں پبلک کو، کہتے ہیں کہ وہ حضور کو نہیں مانتے، استغفر اللہ، حضور کو جو نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کو کیا صحابہ وہاں کے لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانے، کیسے یہ مٹی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں کہ صاحب وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور ایسا کہتے ہیں۔ گستاخی جو بھی کرے گا نا وہاں، اللہ کے رسول کی شان تو بہت بڑی ہے، اگر کوئی وہاں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کی شان میں کوئی گستاخی کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی شان تو بہت بڑی ہے، اگر ان صحابہ کی شان میں گستاخی کر دے گا خلفاء راشدین کی شان میں تو اس کو جان سے مار ڈالیں گے وہاں کے لوگ، یا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے جان سے مارنے کا سزا ہو جائے یا کچھ اور سزا ہو جائے،
وہ اگر اللہ کے رسول شان میں کوئی گستاخی کر دے، ارے پھر تو بچنے کا سوال ہی نہیں، قتل ہو جائے گا اسی وقت، ترنت، زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ اگر کسی نے مکہ شریف، مدینہ شریف میں یا عرب شریف میں اللہ کے رسول شان میں ذرا سی بھی گستاخی کر دی تو پھر دیر نہیں لگے گی قتل ہونے میں، اسی وقت ترنت فتویٰ آئے گا، اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، انہیں چمن کہاں سے دکھ جاتی ہیں گستاخیاں، یا انڈیا کے عالموں کو، مولویوں کو کس قدر گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں۔ وہ کم مکرانے والا کہہ رہا ہے جو پتھروں کی کھدان میں رہتا ہے، پتھر دل ہو چکا ہوگا اس کا، قرآن میں ہے نا، او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی پتھروں سے بھی پانی نکل جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں کہا جو ایمان نہیں لائے تھے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کے دل پر بات اثر نہیں کرے گی، یعنی پتھروں سے پانی نکل سکتا ہے قرآن میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لیکن ان لوگوں کے قلوب اتنے سخت ہو چکے ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ مکرانے والا پتھروں کے کھدان کے اندر رہتا ہے۔ کہہ رہا میں حج کرنے گیا ہوگا تو کہہ رہا میں نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی، میں تو حتیم میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تو کہہ رہا کہ امام 18 بار تو کھو جاتا ہے۔ اب امام کتنے دور ہے حتیم میں، کعبہ سے وہیں سے دیکھ رہا ہے کہ کہہ رہا کہ 18 بار کھو جاتا ہے۔ یہ مکرانے کا کہہ رہا تھا، مکرانے والا وہ شمس الدین جس کی تقریر بریلی والے بھی صحیح نہیں مانتے، سنی سلح کلی مانتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا کہ 18 بار کہاں سے کھل جائے گا؟ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا کھل جاتے ہوئے، نماز پڑھاتے میں ویڈیو آتی ہے۔ اور ایک کہہ رہا فاروق رضوی کہ وہ نہیں، یہ تو حقیقت فاروق رضوی کہہ رہا، ناگپوری کیا کہہ رہا تھا فاروق رضوی، اور لوگ دیکھتے ہیں، کہہ رہا کہ امام، یہ موبائل دیکھو میری جیب میں ہے، وہ فاروق رضوی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اندور والے اجین والے پاگل بنے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ دیوبندی کے خلاف کچھ بھی کہے تو سنتے رہو۔ یعنی قیامت میں سب حساب ہوگا، ایک ایک بات کا اتنا حساب ہوگا کہ ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ یہ نفرتیں جو پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ اب یہ میری جیب میں موبائل، مسجد نبوی کا امام نماز پڑھا رہا، اس کے بعد موبائل آتا ہے، یعنی فون کوئی کرتا ہے مسجد نبوی، اب جو کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس وقت ابھی نماز پڑھا رہا ہوگا، اس کی ڈیوٹی بھی ہے۔ ایسا کوئی بیوقوف دوست ہوگا کہ جو اس وقت فون کرے گا نماز کے ٹائم پہ؟ نماز کے ٹائم پہ تو آدمی خود معلوم رہتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو کہ اس وقت تو ان کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا چلو مان لیا کہ اس نے کوئی نے فون کر بھی دیا، کر دیتے ہیں لوگ بات، تو کہہ رہا کہ دیکھو یہ فون آ رہا ہے، فاروق رضوی ناگپوری وکیل مرگٹ مسان جاہل آدمی کہہ رہا فون آ رہا ہے، دیکھو یہ امام رشید، وہ باقاعدہ اس کو بتا رہا ہے، جیب میں سے نکال کے وہ بتا رہا ہے، وہ جیب میں سے عربی میں بات کر رہا ہے، سم دقائق 10 دقائق یا ایسے کوئی قلیل دقائق ایسا کچھ کہہ رہا ہے کہ چند منٹ رکو، مقتدیوں کہہ رہا ہے چند منٹ رکو، اور باقاعدہ نماز توڑ کر وہ موبائل پہ بات کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ وہ پبلک اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ یہ نہیں کرے کہ امام فاروق ناگپوری وکیل مرگھٹ مسان جو تو بتا رہا ہے کہ اس نے نماز کی نیت توڑ کے وہ فون ریسیو کیا اور بات کی اور جا بھی رہا، یہ بھی بتا رہا، جاتا ہوا بتا رہا سب توڑ کے، اور پھر آتا پھر نماز پڑھاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہو مجھ جیسا ہو تو میں کہوں گا 10 لاکھ روپے تجھے انعام دوں گا، اور تجھ جیسے مردودوں کو میں 10 لوگوں کے ٹکٹ بھی میں دوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں عمرے کے 10 لوگوں کے ٹکٹ دوں گا۔ اگر تیرے باپ میں، تیرے دادا میں اگر اتنی ہمت ہے، اور تیرے باپ باقی میں تو اپنے باپ کی اگر حلالی اولاد ہے تو چل 10 ٹکٹ میں دوں گا فری میں، تو چل، اور تیرے ساتھ جتنے کو لے چلنا ان کو لے چل، پیسہ میرا ہوگا آنے جانے کا۔ ثابت کر دے کس سن میں یہ امام نے، مسجد نبوی کے امام نے موبائل پہ بات کی ہے نماز کی حالت میں، اور توڑ کے وہ صفحے توڑ کے گیا ہے۔ اگر تو ثابت کر دے گا تو 10 لاکھ روپے تجھے کو انعام بھی ملے گا، چل تجھے بھی چلنا پڑے گا ساتھ میں، اور یہی ویڈیو تجھے وہاں دکھانا پڑے گی، یہی دیکھو۔ وہ کیا ہے کمپیوٹر رائس سے بنا لیتے ہیں آج کل، وہ تو بہت چالو پرزہ آدمی، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مفتی اعظم ہند کو مجدد نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ جہان مفتی اعظم ہند جو محمد احمد مصباحی صاحب نے لکھی ہے اشرفیہ مبارک پور میں، اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مجدد کا پیون جوڑنا صحیح نہیں ہے، اور مجدد کے تو شرائط ہوتے ہیں، 13 مہینے تو ان کے سال میں گزرے، غفلت میں گزرے۔ ایک کتاب ہے جہان مفتی اعظم ہند، وہ میں نے پڑھا ہے، تو اس پر مفتی رامپور جو تھے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی عرفان مفتی اعظم کے نام سے، ان پر بڑی تنقید کی، تو وہ اس کو فاروق ناگپوری مانتا ہے کہ مفتی اعظم مجدد نہیں تھے، اس کے باوجود بریلی والے سر پہ اٹھائے ہوئے، اور یہاں تک بریلی والوں نے، بہت سے لوگوں نے تو اتنا تک کیا کہ ازہری میں تک کو مجدد بنا دیا، ایک سلطان رضا بہراج میں کہ وہ بھی مجدد، یعنی ایک ہی گھر میں 3 مجدد، باپ مجدد، بیٹا مجدد، پڑپوتا مجدد۔ کیا مجددوں کی کھیتی ہو رہی جیسے گنے اگ رہے ہیں کہ کھیت میں ہے مجدد؟ اب یہ بتاؤ، فاروق ناگپوری کو میں نے ابھی کہا اس میں ویڈیو میں، میرا چیلنج ہے، فاروق ناگپوری سنے اور بات جواب دے، مجھ سے بات کرے۔
مجھ سے بات ہی نہیں کر سکتا کہ کسی نے کہا کہ آپ کی ناگپوری سے بات کرا، میں یہ کراؤں، تو ہو سکتا ہے کیا کہا بھی ہوگا، اس نے نام سن کے نہیں کی ہوگی بات. تو آپ سے ایک بار کہہ رہا کہ محدث کبیر سے بات کرائیں میں کراؤں، تو انہوں نے یہ بات کی، فون کاٹ کے چل دیے. وہ بہت ساری بات ہی نہیں کرتے، سوچتے کہ اس کی منہ سے حق بات نکلتی ہے، جواب ہی نہیں دے پائیں گے. جیسے صوفی کلیم حنفی بمبئی والے ایک کہہ رہا ان سے بات کرا ہے، ان سے بات کر، نہیں کراؤں نا بات کراؤ، حق تو حق ہی رہے گا. اگر ہم نہ حق پہ تو ہم مغلوب ہوں، اگر وہ حق پہ ہے تو وہ غالب آ گا. ڈالو دونوں، ہم بھی ڈالیں تم بھی ڈالو. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ برابر سے جاؤ اجمیر شریف، تم بھی 10 عالم لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. اور اجمیر شریف سب کا مرکز ہے، سب کا سینٹر ہے. تو نہ وہ دیوبند ہے، نہ بریلی ہے، نہ اہل حدیث ہے. جاؤ درگاہ شریف پہ انصاف کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مجاوروں سے اجازت لے لی جائے. تم کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو نعوذ باللہ کافر ثابت کرو، ہم مومن ثابت کریں گے. تم دیوبند والوں کو نعوذ باللہ کافر ثابت کرو، ہم مسلمان ثابت کریں گے. اور بھی جو باتوں میں اختلاف ہے وہ میں ثابت کرو، ہم بھی ثابت کریں گے. اور اسی کو آپ ویڈیو بنا کے ڈال دو، پوری دنیا دیکھ لیں. نہ کوئی جج بٹھاؤ، کچھ نہیں، نہ جج نہیں، سیدھا ویڈیو بناؤ. 2 گھنٹے کی، زیادہ نہیں، 2 یا 3 گھنٹے کی بناؤ. پوری دنیا میں چھوڑ دو کہ بھائی اب فیصلہ کر لو. پبلک پہ چھوڑ دو، پبلک خود فیصلہ کر لے گی. نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے، نہ تم کا جیتے. پبلک کو چھوڑ دو نا، پبلک بھی تو سمجھدار ہے، وہ بھی تو سمجھے گی یار کعبے کا امام کہاں سے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. مسجد نبوی کا امام اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھا رہا، وہ کہاں سے کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ من ذنب تو لے. اللہ کے رسول کا تو فرمان ہے، حدیث پاک ہے، جو مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مان رہا تو وہ اللہ کے رسول کو حیات النبی کب مان رہا ہے. اللہ کے رسول تو حیات النبی ہے. آپ تو اپنے جسم کے ساتھ ویسی زندہ ہے. جیسے کہ ایک نے کل مجھ سے بات کی، وسیم صاحب سے، ایک گجرات کے خلیفہ ہیں شبیر احمد صاحب چشتی، جو بارہ بنکی میں کے تھے رہنے والے. تو وہ کہہ رہے کہ منافقوں کو اللہ کے رسول نے مسجد سے نکالا. بات صحیح. تو جناب افضل علی صاحب نے ایک بہت اچھی پوائنٹ کی نکالی بات، افضل علی صاحب باسی صاحب نے، کہ لے جب وہ حیات النبی مان رہے ہیں تو پھر حضور تو اب بھی نکال سکتے ہیں. اگر تم منافق ماننا اس امام کو یا غیر ایمان والا ماننا تو اللہ کے رسول تو اب بھی نکال سکتے ہیں اپنی مسجد سے اس امام کو. اگر حیات النبی مانتے ہو تو، اگر مانتے ہو تو اس بات کو مانو، نہیں مانتے تو تم جانو. پھر زبانی دعویٰ ہے خالی تمہارا، اندر سے کھوکھلے ہو. جب فضیلت نے کہا، فاضل بریلوی نے، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، اسی کا جواب دے دو. خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، اسی کا جواب دو. پہلے سے بنا دیا، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار. پھر کہتے ہیں ایسے تو پھر نہیں، پہلے تو اسٹیپ کا جواب میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء. اے حبیب اعلان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تمام ملکوں کا مالک ہے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک واپس لے لے. تو پھر بت، ان کو بت بہت یاد آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کون سا بت وہاں موجود ہے؟ ان کو بت بہت جلدی یاد آتے ہیں. کیا معلوم بتوں سے ان کی کیا نسبت ہے، کیا ہے، اللہ بہتر جانے. جیسے ہی کوئی بات کرو کعبے کے امام کو مسلمان ثابت کرو، مسجد نبوی کے امام کو، تو فوراً بت یاد آنے لگتے ہیں کہ وہاں بت رکھے ہوئے. میں کہ آپ کا بت ہے وہاں پر؟ تو وہاں صحابہ کرام کی اولاد ہے. دیکھو یہ بلگرام ہے، مسولی ہے، یہ مارہرہ ہے، یہ ہیں شریف النسب لوگ ہیں، لیکن بریلی کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. وہ بریلی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اگر وہ کبھی بھی یہ کہہ دیں گے کہ ہم آپ کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو آج سے مسلمان ماننے کا اعلان کرتے ہیں، مارہرہ بریلی سے، مارہرہ سے اور بلگرام سے اور مسولی سے، جس دن وہ اعلان کر دیں گے بریلی کا فتویٰ پہنچ جائے گا، اب یہ مسلمان ہیں. یعنی اتنا ڈر ان کے اوپر سوال ہے. جبکہ ان کے دادا جد حضرت سید میر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدوں کو تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. سبھی سلامت نے کہا کہ اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ ہم سید ہیں، ان کو تو اور ڈرنا چاہیے. قرآن کی آیت لکھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے حکم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا انہوں نے، کہا کہ سید حضرات کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن اب یہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے کس سے ڈر رہے ہیں؟ بریلی والوں سے. یہ کون سی بات؟ میں تو کہتا ہوں نا، میں نے آج تک کہا، بتاؤ میں نے کبھی کہا دیوبندی، میں نے کبھی کہا کسی دیوبندی بنو؟ میں نہیں ڈرتا دیوبندیوں سے، نہ میں بریلیوں سے. مجھے جب اللہ نے مومن مسلم کہا تو مجھے نہ دیوبند سے سند لینا مسلمان ہونے کی، نہ بریلی والوں سے، نہ اہل حدیث سے. اہل حدیث سے بھی نہیں لینا. کیوں لوں سند میں ان سے؟ نہ مجھے سند دینا، ان کی سند کی ضرورت ہے کہ مجھے مسلمان سمجھیں. وہ ویسے سمجھیں گے بھی نہیں جلدی سے، جیسے بھوپال والے مجھے جلدی مسلمان نہیں سمجھیں گے. وہ تو ان کے دماغ میں یہ رہے گا کہ قبر پجا ہے، بدعتی ہے. تھوڑا اونچی ٹوپی لگا لو، مزاروں پہ آنے جانے لگ جاؤ،
اللہ کے رسول کا نام ادب سے لے لو، تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان کی نظر میں بدعتی بریلوی ہو جاتا ہے۔ سب کی نظر میں نہیں، جو تنگ نظر ہے، سب کو تو نہیں کہہ رہا بھوپال والوں، جو تنگ نظر ہے عام طور سے ویسے ہیں، آج بھی ایسے ہیں۔ اب یہ عالم بھوپال میں کہ حضرت قاضی سید عابد علی ویدی حسین شیخ قاضی بھوپال، ان کو میں نے دیکھا، تقریر سنا، ان کی نعت شریف کی کتابیں غائب کر دی ان لوگوں نے، بھوپالیوں نے چھپوانا ہی بند کر دیا کہ کہیں نعت شریف پڑھ پڑھ کے لوگ بریلوی نہ بن جائیں۔ استغفر، اتنی بتا تنگ نظری ہے ان کے دلوں، بھوپالیوں کے دلوں میں، سب کو نہیں کہہ رہا، جو تنگ نظر ہے ان بھوپالیوں کا۔ تو میں صبح تجلی، اس کتاب کا نام ہے صبح تجلی، میں نے دیکھی وہ کتاب، پڑھی بھی ہے میں نے، وہ میں نے کب پڑھی ہے، میں نے آج سے 30 سال پہلے 28 سال للت پور میں ایک صاحب تھے ماسٹر عبد الباسط، جو بھوپال میں چلے گئے اشوکا گارڈن پہ للت پور میں، وہ ماسٹر تھے، ان سے ہی لے کے میں نے پڑھی تھی، بھوپال کے رہنے والے تھے، انہوں نے مجھے دی، میں نے پڑھا، اس میں سلام بھی تھا کہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجا تھا بڑے اچھے انداز میں، اور نعت شریف بھی تھی۔ کتاب کا نام ہے صبح تجلی، قاضی سید عابد علی ویدی حسین شیخ قاضی بھوپال، ان کی میں نے تقریر سنی، اس نعت کی کتاب کو چھپوانا بند کر دیا بھوپالیوں نے کہ کہیں بریلوی نہ بن جائے، بدعتی نہ بن جائے بھوپال کے لوگ، کتنی تنگ نظر لوگ، یہ عالم ہے ان بھوپالیوں کا۔ ایک نے تو مجھے نعت پڑھنے کو ہی نہیں دی، نعت شریف تھی ان کے پاس میں بہت ساری، تو میں نے ایک پڑھی تو بعد میں نہیں دی کہ کہیں ہمیں بدعتی نہ سمجھنے لگے بھوپال کے لوگ، نہیں نعت بھی تھی لکھی بھی تھی لیکن نہیں دی، میں نے کہا بھی ریکویسٹ کیا بھیجنے کا لیکن نہیں بھیجی، سوچا ہوگا کہ کہیں بھوپال کے لوگ ہمیں بدعتی بریلوی نہ سمجھنے لگے، کہ نہ سمجھ کے آپ نعت شریف لکھتے ہو، آپ کی نعت تو اطہر القاضی پڑھتا ہے، اطہر حسین قاضی پڑھتا ہے، تو نعت شریف لکھنے میں وہی کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ڈرتے، تو وہ نہیں ڈرتے۔ مبلغ علوم دیوبند ہے پرانے، حضرت مولانا غازی ولی چشتی صاحب، وہ کسی نہیں ڈرتے، وہ بھی نہیں ڈرتے دیوبند بریلی، وہ بھی صاف صاف وہی الفاظ ہیں جو میرے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، وہ نعت شریف وہ لکھتے ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، پڑھتے بھی، وہ بہت پڑھواتے ہیں، ان کے شاگرد پڑھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے شاگرد پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں نعت پڑھتے ہیں ان کے۔ تو یہ تنگ نظری ہے کہ صاحب نعت شریف کوئی اچھے ڈھونڈ کے پڑھ لے، ویسے یہ نہیں کہہ رہا سب بھوپالیوں، بھوپال میں بھی نعت شریف لوگ سنتے ہیں، لیکن کچھ تنگ نظر ہونے ان کی کتاب بند کر دی، میں سب بھوپالیوں کو نہیں کہہ رہا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کیوں بند کر دی نعت شریف کی کتاب چھپانا، صبح تجلی۔ اب دیکھو آپ بھوپال میں پڑھتے بھی ہیں نعت شریف، جلسے میں پڑھتے بھی ہیں، وہ دیوبند کا معمول ہے کہ دیوبند والے جب بھی جلسہ کرائیں گے تو پہلے قرآن کی آیت پھر نعت شریف، لیکن تبلیغ جماعت کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وہاں قرآن کی آیت تو ہوگی، نعت شریف نہیں پڑھتے ہوگا۔ بھوپال میں آج 40 سال سے 50 سال سے اجتماع ہو رہا ہے، وہ لوگ نعت شریف نہیں پڑھواتے، تو یہ ایک طبقہ الگ ہے تبلیغ جماعت کا۔ لیکن دیوبند کی جہاں جلسے ہوتے ہیں، تاج مساج میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو پہلے جو ہے کہ قرآن شریف کی سے تلاوت پھر نعت شریف ہوتی ہے۔ آج بھی دیوبند کے تمام جگہ جہاں جلسے ہوتے ہیں، گجرات وغیرہ میں، اور حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب تو بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، دیوبند والوں میں مشہور ہیں، ان کی یوٹیوب میں آتی ہیں، اور بھی ان میں ہو گئے، اب دیوبند والوں بھی نعت شریف پڑھوانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اب بریلی والے میں جو زیادہ نعت شریف پڑھتے ہیں، ان میں یہ آ گیا معاملہ کہ یہ عجیب عجیب انداز میں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک شعر کو 5 بار، اور جنے کہتے گھوم گھوم کے، اس میں نعت شریف ادب بھی نہیں رہ پاتا، پھر لڑکے اچھل اچھل کے پیسہ دے رہے ہیں، اچھل، وہ اور بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ایک بار جب سجاد نظامی قلعہ کھڑا میں پڑھ رہا تھا نعت شریف، تو حضرت مولانا خورشید صاحب جو بجار کھاتا کے وہی تھے، اور مفتی وہ بھی تھے، خطیب الہند مفتی تبریز عالم صاحب جب نئے نئے آئے تھے، وہ فارغ ہو گئے غالباً، تو ان کی بھی تقریر ہونا تھی، سجاد نظامی پڑھ رہا تھا قلعہ کھڑا میں، سجاد نظامی مرحوم، تو اس کے اوپر جب نوٹوں کی برسات کی، لڑکوں نے بڑے بےڈھنگے بن سے میں توڑ کے آ گئی تھا اسٹیج سے، یہ قلعہ کھڑے کی بات ہے اتراکھنڈ میں برداشت نہیں ہوگی، تو بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نعت شریف کا ادب نہیں ہو رہا ہے، ایسے مستہ کے لوگ دے رہے ہیں، جو بے نمازی شیطان ہیں وہ لوگ پیسہ لٹا رہے ہیں، جو بے نمازی شیطان ہیں، عام طور سے بے نمازی ہوتے ہیں، زیادہ تر 90% تو بے نمازی ہی مسلمان، پینٹ بشرٹ والے بے نمازی پیسہ لٹا رہے ہیں صاحب، میں اٹھ کے آ گئی تھا اسٹیج سے، تو حضرت مولانا خورشید صاحب آئے بھی لینے کہ چلیے صاحب وہاں پہ اسٹیج پہ چلیے، میں نہیں جمعے کی میں نہیں جا رہا یہاں ایسی بے ادب، پھر یہ کیا بریلوی لوگوں میں آج کل عام طریقے سے ہو گئی یہ سب بات، تو یہ کب منہ کھولیں گے بلگرام والے، مارا والے، ایک بار تو کھولا تھا انہوں نے منہ، لیکن کھولا تو کچھ ان کے اوپر ذرا بریلی والوں نے شکنجہ کسا، تو وہاں پہ اسی پلیٹ فارم میں آ گئے، بریلی مسلک وہی 5واں مسلک، تو وہ بھی گانے لگے، بلگرام والے، مسولی والے، 5واں مسلک، مسلک اعلیٰ حضرت، یعنی 5واں مسلک، بھائی 4 مسلک ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا میں 4 مسلک، 99% لوگ 4 ہی مسلک مانتے ہیں، 1% مانو گے، 2% مانو گے، 5 مسلک۔ اب یہ کہا مسلک اعلیٰ حضرت کی مسلک امام اعظم ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو نام مسلک غریب نواز، ہم کے مسلک غریب نوازی، مسلک امام اعظم ہے، مسلک اطہر القاضی، مسلک امام اعظم ہے، مسلک اختر حسین ہمارے والد کا مسلک بھی مسلک امام اعظم ہے،
پھر تمہیں اپنے دادا کا مسلک اصغر حسین جی مسلک امام اعظم ہے، پھر تمہیں بھی یہ کہنے لگا۔ یہ سب ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ جمدہ شاہی والے نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اور جمدہ شاہی میں بھی ایک ایسا تھا جس کا رشتہ دار دیوبندی تھا۔ جمدہ شاہی بند ہو گیا تھا ابھی 25 یا ابھی کی بات ہے، 3-4 سال پہلے، آپ یوٹیوب سے نکال لیں۔ لیکن جمدہ شاہی میں اسٹرائک، جمدہ شاہی علی میاں میں اسٹرائک کیوں ہوئی تھی کہ وہ سمجھا رہے تھے قرآن کی آیت سے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کی طرف جائیے، وہ سرکش ہے، اور جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، جبکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر چکا، لیکن اللہ فرمایا جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ہم مسلمانوں کے دل میں کتنی نرمی ہونی چاہیے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، اور ہم مسلمان سے نرمی سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اختاری نہیں ہے، شاکری نہیں ہے، یہ ان کی ہر بات کو نہیں مانتا ہے، سوداگران والوں کی ہر بات کو کیوں نہیں مانتا، یہ نبی کی طرح سے کیوں نہیں مانتا ان کی بات کو۔ بس زبان سے اتنا نہیں کہہ رہا کہ یہ نبی کی طرح سے ماننا پڑے گا آپ کو، فاضل بریلوی کی ہر بات زبان سے نہیں کہہ رہا، بس دل میں عقیدہ ان کے وہی۔ اب ان سے کہو کہ تم نبی کی طرح ہر بات منوانا چاہ رہے ہو تو یہ کہیں گے نہیں تو کیا مطلب ہوا؟ قبر میں شیطان آتا کس حدیث میں؟ تو ہم یہ نہیں مانتے اور بہت سی باتیں نہیں مانتے، وہ باقی اچھی باتیں مانتے ہیں۔ تو نہیں ہر بات مانو، اگر ایک بات بھی نہیں مانتے تو مسلمان نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا ہم اس بات نہیں مانتے تو پھر دوسری دن تو مسلمان نہیں ہے، آپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، پروپیگنڈا کر دیں گے۔ اگر آپ نے کہا میں امام اعظم کی ہر بات کو نہیں مانتا تو مسلمان مانیں گے، آپ نے کہا میں امام شافعی کی ہر بات کو نہیں مانتا تو آپ کو مسلمان مانیں گے، آپ نے کہا میں امام مالک کی ہر بات کو نہیں مانتا تو مسلمان مانیں گے۔ جس دن آپ نے کہہ دیا اتاری لوگوں سے، اتاریوں سے یا ان کے ہم نواؤں سے کہ میں فاضل بریلوی کی ہر بات کو نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں مانیں گے، یہ عالم۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں کو نہیں کرتے؟ 2 منٹ اور کہ قرآن سمجھیں گے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر اس کو مضبوط تھام لیا، قرآن کو، میری سنت کو، اور قرآن میرے اہل بیت، تو فرمایا کہ پھر کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ بعد میں پڑھو سب کتابیں، پہلے قرآن کو اچھی طرح سمجھو تب۔ اور اہل حدیث سے سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اہل حدیث کہیں کہ ہم سے سمجھو، کیا تم سے کیوں سمجھو؟ تمہاری بہن بیٹیوں کالجوں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، بتاؤ کس حدیث میں لکھا، اس کا جواب دو ہم۔ اور تم آٹے میں نمک کے برابر ہو، انڈیا میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے سواد اعظم کی اتباع کرو، کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت جدھر ہو، حضور کا فرمان ہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ 4 امام کے آنے والے پوری دنیا میں 99% ہیں، چاروں سلسلے کے ماننے والے قاضی چشتی یہ بھی 99% ہیں، 1% سلسلہ نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے۔ حضور کا فرمان ہے سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اعتدال والا راستہ اختیار کرتا ہوں کہ نہ مجھے بھوپال والوں سے سمجھ چاہیے، نہ اندور والوں سے، نہ اجین والوں سے، نہ رتلام والوں سے۔ اچھا اندور والے مجھے مسلمان نہیں سمجھیں گے، جبکہ اندور میں خود رشتہ داریاں ہیں، جو وہاں کے مفتی مالوہ تھے ان کے خود بھائی، سگے بھائی رشتے میں بھائی، یہ قانون رحمان صاحب وہاں رہ کے گئے، وہاں پر ان کے کھا کے گئے، پھر بعد میں توبہ کروا لی۔ توبہ کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھوانا پڑے گا۔ کس حساب سے انہوں نے دیکھا مہمان ٹھہرایا، مسلمان سمجھ کے ٹھہرایا، تو فتویٰ دیا کے حساب سے کیا ہوا؟ من شک فی کفری وذا بھی بہت کفر، یہ کہتے لکھا ہے کہ شک جو کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے ان کے بارے میں، دیوبند والوں کے بارے میں۔ تو تم خود ہی شک کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ کعبے کا امام اگر ایسا ہے، کعبے کا امام اگر ویسا ہے، تو تم خود ہی شک کر لو۔ تو من شک فی کفری وذا کفر، تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ دیا۔ پھر جو ان کے کفر عذاب میں شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، تم خود شک کر کے بتاتے ہو کہ اگر اس کا عقیدہ ویسا ہے کعبے کا تو نہیں ہوگی، ایسا ہے تو نہیں، تو اگر مگر کیوں کر رہا؟ سیدھا بتاؤ کہ مسلمان ہے نہیں۔ اختاریوں سے بھی یہ پوچھا جائے لیا قاضی کو آنے والے تم مسلمان مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا مانتے ہو؟ چلو ان کو بارے میں تو اختلاف ہے، کچھ علماء مسلمان نہیں مان رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں، لیکن کعبے مسجد نبوی کے امام کے بارے میں اختاریوں سے پوچھو جو چندہ دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی ان کے بارے میں صاف لفظوں میں آپ تقریر میں بتاؤ، مسلمان مانتے نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں، اور جتنے لوگوں نے نماز پڑھی حاجیوں کی نماز دہرانا واجب ہے نہیں، اور دہرانے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا کہ نہیں، اور اب تک جتنے لوگوں نے نماز پڑھی 100 سال سے پڑھا ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ تو قبرستان چلے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جھگڑوں میں مت پڑھو، سب کو مسلمان سمجھو، جب تک زبان سے کفر نہ سن لو۔ ہاں کفر زبان سے اب کلیئر ہو جائے، سے وسیم رضوی کی طرح، سلمان رشدی کی طرح، تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ اور سنو ایسا کوئی پاگل نہیں ہے مسلمان کے جو ایسے کفر بقہر کا بھی، میں نے خود دیکھا اور آپ سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو مسلمان دیوانہ پاگل ہوتا ہے اس کے منہ سے بھی کفر نہیں نکلتا۔ آپ نے دیکھا پاگل مسلمان کیا وہ بکتے کیا؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ جو پاگل ہوتے ہیں مسلمان، تو جو سمجھدار مسلمان ہوش حواس کو کہاں سے گستاخی کرتے؟ یار ان کو کمر کیسے گستاخی نظر آتی ہیں۔ اور جو گستاخ رسول ہوگا قرآن کا حافظ ہی نہیں ہوگا۔ نجمے والے دیوبند والے لاکھوں حافظ ہیں،
آج بھوپال میں جاؤ نواسی مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بھوپال کے علماء دیوبند کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں علماء بریلی نہیں کر رہے، پوری دنیا میں اتنی مسجدوں میں جتنی ایک شہر بھوپال میں ہو رہی ہے، اور یہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، جن کو تفسیر کا علم ایک شہر میں اتنا 89 میں، پوری دنیا میں تو وہ لوگ کم سے کم نہ جانے کتنے ہزار جگہ کر رہے ہیں، انڈیا میں 5000 10,000 جگہ کر رہے ہیں بھوپال کے علماء، بھوپال کے نہیں علماء دیوبند تفسیر بیان۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اگر اس کو مضبوط تھام لیا تو مضبوط کون تھام ہے؟ جو زیادہ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اور ایک منٹ یہ بتاؤ، سرتاج علماء بمبئی مفسر اعظم ہند امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب نے تفسیر بیان کی بریلوی طبقے میں، ان کو پھر بریلوی نے مسلمان ماننا بند کر دیا، دو بریلوی نے کہ یہ علماء کونسل میں دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب نہ نماز نہیں پڑھی، خالی بیٹھ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ابھی زندہ ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب بمبئی کی مسجد کے امام ہیں، میں نے ملاقات بھی کیا ہے، سب سے بڑے مفسر اعظم ہند ہے، جب تفسیر سنو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، ابھی زندہ ہے، ملاقات ہو۔ 165 امام انہوں نے جمع کیے تھے سنی اسلامی مناجی دعوت اسلامی کے خلاف، 165 امام 25 سال پہلے، میں نے وہ مسجد بھی دیکھا ہے۔ تو ان کو مسلمان کیوں نہیں مانے کہ یہ دیوبند والے صاحب بیٹھ گئے تو یعنی پھر وہ مسلمان نہیں، تو پھر تم ٹرین میں اگر دیوبند والے ساتھ بیٹھ گیا تو تم بھی نہیں، بس میں بیٹھ گیا تو تم بھی نہیں، ہوائی جہاز میں تم اگر سفر کر لیا حاجیوں کے ساتھ تو پھر تم بھی نہیں اس ساتھ، اور پھر تم جامعہ گھر میں جا کے 4 سال بیٹھو، کھاؤ پیو، مرغے کھاؤ بکرے کھاؤ، وہاں پر پوچھتے ہو جا کے کون ذبح کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہو، ان کا ادب بھی کرتے ہو، وہاں جا کے ڈگریاں لے کے آتے ہو، جامعہ کیوں جاتے ہو ڈگریاں لینے؟ جو ادارے والے امام کعبہ مسجد نبوی کے امام کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند ندوے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو تم کیوں جا رہے ہو پڑھنے کے لیے؟ تو بھوپالیوں سے بھی گزارش ہے، اندوریوں سے بھی، اجینیوں سے بھی، رتلامیوں سے تنگ نظر مت بنو۔ بھوپالیوں تم سے بھی گزارش ہے، قاضی وحید الحسین صاحب کی شیخ قاضی بھوپال کی نعت شریف کی کتاب چھپواؤ، یہ تنگ نظری نہیں ہو چاہیے، جو نعت شریف کی کتاب ہے، میں نام بتا رہا ہوں، صبح تجلی میں نے پڑھی، اس کتاب کو چھپواؤ۔ اگر تم نے تنگ نظری اختیار کی تو پھر سمجھ لو کہ یہ کشمکش ختم نہیں ہوگی، کشمکش ختم نہیں ہوگی۔ اور جو ہے کہ اندوریوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی کشمکش نہ کریں، تمہاری بھی رشتہ داری بھوپال سے بہت اندوریوں کی، اس لیے آپس میں رسا کشی کرو گے تو پھر مسلمان جینا مشکل ہو جائے گا۔ آخری بات بتا دیتا ہوں ختم، تاکہ بات سمجھ میں جائے کہ کیسے کافر بناتے ہیں مولوی لوگ۔ حضرت قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی میاں صاحب کے استاد ہیں، یہ بڑے عالم تھے قاضی شمس الدین۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں اس بارے میں، کافر کہنے کے بعد خاموش، جب تک رہو جب تک کنفرم رہو۔ ان کے سامنے ایک نے کہا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اب عام آدمی عام مفتی کو کافر کہہ دے گا، نہ سمجھ کیسا کہنے والا کافر ہے، جو بھی کہے گا اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہہ رہا کیا ہے، تو وہ تو اللہ کو ہی سمجھے گا کہ اللہ کے ماننے کا انکار ہے۔ تو لیکن وہ سمجھدار مفتی تھے قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ اس کو لاؤ میرے پاس جو ایسا کہتا ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی تھا ایسا؟ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ کہا تمہارا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، نیت بتاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہا میری نیت یہ ہوتی ہے، نفس کہتا ہے کھانا کھا لو، میں کہتا ہوں کہ نہیں کھاؤں گا، نفس کہتا ہے سو جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں سوں گا، تو میں نفس سے لڑائی کرتا ہوں، اس سے کہتا ہوں مخاطب ہو کے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تب انہوں نے سمجھا دیکھو، اس لیے کافر کہنے میں مطلب خاموش رہنا چاہیے کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے، اس کی مراد میں نفس سے تھی، یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے۔ تو جب تک کنفرم نہ ہو، آپ کیسے کافر کہہ رہے ہو کسی کی بات میں؟ اگر یقین، جب تک یقین تک نہ پہنچ جاؤ کہ ہاں اس کا کفر ہی ہے، یعنی کفر کنفرم ہو جائے تو کافر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ریزرویشن کنفرم نہیں ہو، ایک سیٹ باقی رہے، ایک بھی ویٹنگ ہے تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، ایک بھی ویٹنگ ختم ہوئی تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہو۔ جب تک ایک بھی ذرہ ایمان کا کچھ باقی ہے اس کے بعد میں، تو اسے آپ کافر نہیں۔ جب ایک بھی ختم ہو جائے، ایک بھی ویٹنگ ختم، سیٹ کنفرم ہو گئی، آپ بیٹھ سکتے ہو۔ تو جب ایک بھی معاملہ ایمان کا نہیں رہا تو پھر کافر کہہ سکتے ہو، لیکن ایسے نہیں کہ آپ نے زبان سے لیا اور ایک دم کافر کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے بہت خاموشی سے یہ، اور میں سنا امیر اہل سنت اس دور کے اگر کوئی ہے، قطب عالم امیر اہل سنت مرجع العلماء حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب کا سب بہت بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے امت کو جگا دیا۔ مرجع العلماء اور سلطان المناظرین ہیں وہاں کے علاقے کے، امیر اہل سنت ہیں، اور قطب عالم کا درجہ ہو سکتا ہے ان کو آگے چل کے۔ حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب، ان کی آپ تقریر سنیں، حضرت علامہ سید طاہر القاری صاحب کی تقریر سنیں، اور بھی جو علماء ایسے ہیں اعتدال والے ان کی تقریر، حضرت مفتی قاری ظہیر الدین صاحب خلیفہ مفتی اعظم ہند بمبئی، ان کی تقریر سنیں، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی ان کی تقریر سنیں، انہوں نے بہترین ترجمہ بھی لکھا ہے، آسان، بہت آسان ترجمہ قرآن، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم تھے ان کے والد، ان کی تفسیر معارف القرآن یا طبیان القرآن پڑھو، قرآن پہ میں نے تقریر کی نا، طبیان قرآن پڑھو، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بریلی والے مسلمان نہیں مانتے صحیح،
اس لیے کہ وہ فاضل بریلوی سے اختلاف کیا، جو ان سے اختلاف کر لیتا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، چاروں اماموں سے اختلاف کوئی کرے مسلمان نہیں، جو ان سے کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ حضرت علامہ غلام رسول شہیدی نے طبیعہ قرآن لکھا، ان کو بھی ہم مسلمان نہیں مانتے، اور حضرت علامہ پیر کرم چودھری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ضیاء القرآن تفسیر، ان کو کافر کہتے ہیں بریلی والے، کہ انہوں نے تحریر الناس کی تعریف کر دی تھی کہ مجھے اس میں کوئی غلط نظر نہیں آتا ہے، غلطی تو ان کو کافر کہہ دیا تھا، استغفر اللہ۔ بس یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو اچھی طرح جس دن سمجھ لو گے سارے جھگڑے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔